کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ آیا تو اس نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ میں روپ تبدیل کر کے آؤں گا اور تم مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نیک آدمی تھا تو اس نے بات کی، اس نے کہا کہ تو 1000 دفعہ بھی میرے سامنے آ تو میں تجھے پہچان جاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، شرط لگ گئی تو نہ اگر میں نے تمہیں بیوقوف بنا لیا اور تم مجھے نہ پہچان سکے تو میں اپنی منہ مانگی قیمت مانگوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہو رہی تھی، وہ بہروپیہ بڑا بھاگا دوڑا، اس نے اپنا جو ریکوائرمنٹس تھی فوج کی وہ مکمل کی۔ جب فائنل انٹرویو ہونے لگے اورنگزیب کے پاس تو وہ جیسے ہی سامنے آیا اورنگزیب عالمگیر نے اسے پیسے دیے اور کہا یہ واپسی کا کرایہ اور تو گھر جا، میں نے تجھے پہچان لیا۔ تو وہی بہروپیہ چلا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، پھر وہ فقیروں کی لائن لگی ہوئی تھی، سوالی بن کر آیا، بال پرا گندا تھے، منہ پر کالک ملی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے پرانے بوسیدہ۔ تو اورنگزیب کے آگے جیسے ہی آیا اورنگزیب نے پیسے دیے اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، جا گھر چلا جا۔ تو کہتے ہیں تیسری دفعہ استاد بھرتی ہو رہے تھے کچھ عرصے بعد تو وہ دوبارہ آیا تھوڑے عرصے بعد، تو نا بڑی وضاقتہ بنائی ہوئی، داڑھی شاڑی، اوپر کیپ شیپ، بڑی شیروانی پہنے ہوئے۔ تو جب انٹرویو ہونے لگے تو اورنگزیب نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو گھر جا۔ تو اس طرح چلا گیا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ بادشاہ کہیں جہاد پر جا رہا تھا تو جیسے ہی لشکر لے کر وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرا نا تو اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا، وہاں کچھ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کسی غلام کو کہا کہ جا کر دیکھو یہ رش کس چیز کا لگا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں غلام گیا، بھاگا دوڑا، تو اس نے آ کر وہاں جو دیکھا آ کر بتایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی وہاں اللہ کا ولی بیٹھے، لوگ اسے دعائیں کروا رہے ہیں، یہ اسی کے پاس رش لگا ہوا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال ہے کہ یار نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، چلو اسے بزرگ سے دعا کرواتے جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ بڑی مشقت کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، تو آگے گیا تو لائن لگنا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جلدی ملوا دے پیر صاحب سے۔ تو مریدوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پیر صاحب کسی امیر غریب کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، وہ یہی جو پروٹوکول ان کا ہے اس کو فالو کر کے آنا پڑے گا۔ تو لائن لگ گیا، گھنٹے ڈیڑھ دو کے بعد باری آئی، جا کر بیٹھ گیا۔ تو اورنگزیب اس کے پاس جیسے بیٹھا، اورنگزیب نے اسے دعا کروائی کہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں فتح یاب کرے، ساتھ ہی پھر کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں بتائیں جو زندگی میں میرے کام آ سکیں۔ تو کہتے ہیں اس درویش نے نصیحتیں بھی کی کہ جب اللہ پاک آپ کو فتح دے، آپ کو ادھر کی بھی حکمرانی مل جائے تو اس ٹائم لوگوں کے ساتھ عدل کیجیے گا، خوش اخلاقی سے پیش آئیے گا، لوگوں کی امداد رسی کیجیے گا۔ تو نہ کہتے ہیں اورنگزیب نے وہاں شکریہ ادا کیا، اینڈ میں دعا کرا کے کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ تو وہ درویش جو بیٹھا تھا بزرگ، اس نے چادر اٹھائی اور ایسے ہوا میں ماری اور کہا اورنگزیب آج میں نے تجھے بے وقوف بنا لیا، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ تو اورنگزیب کو دیکھ کر یہ بڑا تعجب ہوا کہ آج مار کھا گیا ہوں۔ تو اورنگزیب نے کہا چلو ٹھیک ہے، جلدی کر بتا کیا چاہیے تجھے۔ تو نہ اس نے کہا یہ جو تیرے سر پر تاج ہے نا، اس میں جو ہیرے لگے ہوئے، یہی تاج مجھے چاہیے اور یہ ہیرے چاہیے۔ تو اورنگزیب نے وہ تاج اتارا اور اس کے پاؤں میں رکھ دیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا آ کر میرے پاس بھی یہ تو نے اپنی مرضی سے انعام مانگا ہے، میں تجھے اپنی مرضی سے دوں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر جانے لگا، پیچھے سے بہروپیہ نے آواز دی اور بلایا، کہا ادھر آ۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب واپس آیا تو بہروپیہ نے وہ تاج واپسی دے دیا۔ تو اورنگزیب کو دیکھ کر یہ بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یار تو نے اتنی محنت کی ہے، اب جب اجر کا ٹائم ہے، انعام کا ٹائم ہے، تو واپس کر رہا ہے، یہ تو رکھ۔ اس نے کہا اورنگزیب آج مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے جھوٹ موٹ کر خدا کے راستے کو اختیار کیا ہے، خدا کے راستے پر چلا ہوں اور دنیا کے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ تو اس ذات کے آگے کس چیز کی کمی ہے کہ میں اگر سچے دل سے اس کی راہ پر چلوں تو ہمارے لیے وہ یہ تاج کا، یہ پوری دنیا کو ہی ہمارے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے سمجھ آ گیا ہے، تو یہ اب تاج بہت ہی چھوٹی چیز ہے، میں جس راستے پر چل چکا ہوں چاہے جھوٹ کا چلا تھا، تو اب مجھے یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے درویش اورنگزیب عالمگیر کو اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم جھوٹ موٹ کا چاہے نیت خالص ہو نہ ہو نیک کام کرتے ہیں اور دنیا میں معزز بن جاتے ہیں۔ تو یارو دوستو کیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے راستے پر ہم دل سے سچی توبہ کر کے چلیں تو اس کے ہاں کس چیز کی دیر ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، وہ تو ہر چیز سے نواز سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے ہم سب کو بطور مجھے بھی میسج حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی بہروپیہ ہی ہم سے سمجھدار نکلے اور ہم کسی نادانی میں